الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 147 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ غزوہ احد کا بیان تفصیل سے ہو رہا ہے، جس میں صحابہ کرام کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑی اور ان کے 70 بندے شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگے اور بہت پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں بہت کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ظاہر جہاد یا قتال یا جنگ جو ہے، اس میں بندے کو اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوا ہے معاملہ، بلکہ یہ گزشتہ امتوں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کبھی حق اور باطل کے درمیان میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں ظاہر دونوں طرف سے جانیں جاتی ہیں، یعنی مسلمان بھی شہید ہوتے ہیں اور کفار بھی اس میں قتل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی گزشتہ جو اقوام ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا ہمیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری ایسی امتیں اور انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے اللہ والے ان کے یعنی پیروکار جو تھے، امتیں تھیں، انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے مل کر جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا اور اس میں وہ شہید ہوئے تھے۔ فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فی سبیل اللہ، تو وہ لوگ بھی پست ہمت نہیں ہوئے، وہ ڈرے نہیں دشمن سے کہ دشمن ان کے مقابلے میں بہت بڑا ہے یا ان کا نقصان ہو جائے گا جانی یا مالی، وہ کبھی بھی نہیں ڈرے۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ بے دست و پا ہوئے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جو لوگ بھی کبھی بھی اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارا مال چلا جائے گا، بس وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہماری جان، ہمارا مال اگر کام آ جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے، تو اس سے بڑی ہماری اور کیا کامیابی ہوگی۔ چنانچہ یہ موضوع قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ یاد رکھو، اگر تم لوگ اللہ کے کاز کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جب تیار ہو جاؤ گے نا، چاہے اس میں تم قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، یا غازی بن جاؤ، فاتح ہو جاؤ اور تمہیں بہت سا مال مل جائے، ہر دو صورت میں اصل مقصود تمہارا صرف یہ ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے، تو یاد رکھو کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی طریقوں سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اصل مقصد بندے کا جو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا سب کچھ میرا اللہ ہے، اور اس کے لیے وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ اس سے قربانی لے لے، اس کی جان کی، اس کی مال کی، تب بھی، اور اگر نہ لے ویسے اس کو قبول کر لے، اس کے اخلاص کو دیکھ کے اس کو کامیابی دے دے، ہر صورت میں اس بندے نے کامیابی حاصل کر لی۔
چنانچہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بئی طور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالی سے جنت خرید لی اپنی جانوں کے بدلے میں، جانیں قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے بئی وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جب جہاد کیا اپنے جانوں سے، اپنے مالوں سے، تو اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہاں جب تم نے سچے دل سے یہ وعدہ کیا ہے نا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بس یاد رکھو کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ. یہ جان لو کہ بھلا اللہ سے زیادہ سچا وعدے کے وفا کرنے میں اور کون ہو سکتا ہے. اللہ کو وعدہ وفا کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے یا مشکل نہیں ہے. اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہ صرف قرآن مجید میں دیا گیا ہے بلکہ تورات میں، زبور میں اور انجیل میں، یعنی سابقہ امتوں میں بھی یہی دیا گیا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے کاز کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت الاٹ فرما دیتا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی سب سے بڑی کامیابی. ظاہر ہے جنت ملنے کے بعد اس کے بعد کس کامیابی کا تصور کیا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر اگر کسی کو گولڈن پیلس مل جائے، کوئی بلکہ دنیا کی ساری دولت مل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس دنیا کی دولت کو وہ ساتھ لے کے جائے گا جب اس دنیا سے جائے گا؟ ہرگز نہیں. وہ سارا کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جائے گا. اس کے لیے یہ خس و خاشاک ہے. لیکن جس کو جنت مل گئی وہ جنت اس سے کبھی واپس نہیں لی جائے گی. جنت سے اس کو کبھی نکالا نہیں جائے گا. جنت میں کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. جنت میں کبھی وہ بوڑھا نہیں ہوگا. کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. کوئی بیماری نہیں آئے گی. کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ سوائے عیش اور تنعم کی زندگی کے. تو اس لیے اللہ نے اس کو کہا ذالک الفوز العظیم. یہ ہے اصل کامیابی سب سے بڑی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ باور فرمایا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اور وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اس معاملے میں. تو اللہ نے بھی ان سے جو وعدہ کیا تھا جنت دینے کا وہ پورا فرمایا ہے. اور انہوں نے اس میدان میں اترتے ہوئے، جنگ کے میدان میں اترتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں درگزر فرما دیجیے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. یعنی یہ ان لوگوں کی دعا سکھائی جا رہی ہے جو گزشتہ امتوں میں بھی رہے ہیں اور جہاد کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگار ہمیں اس میدان جنگ میں ثابت قدم رکھ، ہمیں فتح عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو پھر جب انہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ دعا کی تو اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا کیا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا دنیا کا بدلہ بھی، مطلب کامیابی دے دی، دنیا کی فتح دے دی، نصرت دے دی اور حکومت دے دی، وحسن ثواب الآخرہ،
اور آخرت کا بدلہ بھی عطا فرما دیا، مطلب بخشش، جنت، نعمتیں، خوشیاں، سکون، تسکین، طمانینت، سارا کچھ عطا فرما دیا۔ کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو محسنین کو، نیکوکاروں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جو اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں، اللہ کو بس یہی لوگ پسند ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو آیات ہیں ان کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے ان کٹھن مرحلوں میں بھی، جو کہ تمہارے لیے آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، امتحان کا ایک ذریعہ ہے، تو پھر صبر آزما، ان کاموں میں صبر سے کام لیتے ہوئے، اخلاص سے کام لیتے ہوئے، اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، شکستہ دل نہیں ہونا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یعنی کسی بھی لحاظ سے تم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارا مال چلا جائے گا، ہمارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جب دین کا معاملہ آ جائے، جب اللہ کا معاملہ آ جائے تو اس کے لیے پھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ یعنی یہ تو اجتماعی ایک چیز ہے نا کہ اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاد کے لیے تیار رہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے مت دو۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ مجھ سے لڑے، مجھے مارے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنا ڈیفینسولی اسے لڑو، اس سے بچاؤ کرو، لیکن اس کو مال مت دو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہوگے۔ اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان کو ہر صورت میں کامیابی ہے جب وہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اور اس میں اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ یعنی دین کو فالو کرتے ہوئے اس کی اگر جان بھی چلی جاتی ہے، چاہے معاملہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، جیسے اس حدیث میں ہے، تو بہرحال اسی کی کامیابی ہے، وہ جنتی ہے، چاہے وہ کسی کو مارے یا مر جائے۔ جیسے اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وہ مارا جاتا ہے تو شہید ہے، اور اگر وہ مار دیتا ہے تو وہ جنتی ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر ہے۔ جو مر رہا ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ وہ آ کے لڑا ہے اس سے، کیونکہ اس نے آ کے اس کو زور سے اس کا مال لینا چاہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے شہروں میں، کراچی میں، پوری دنیا میں اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اتنے سہمے اور ڈرے ہوتے ہیں کہ چند افراد آتے ہیں اور گن پوائنٹ پر جو ہے ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ چلو وہ ایک بندہ بیچارہ دیکھ رہا ہے، یا مطلب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے ارد گرد پوری ٹریفک ایک شاہراہ چل رہی ہے، سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ بندہ لٹ رہا ہے، کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کم از کم 15 پہ کال ہی کر دے، شور ہی مچا دے چور کا، تاکہ وہ بندہ ڈر جائے، چور جو ہے وہ ڈر جائے، یا کم از کم لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے، لوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو پتھر ماریں، اس کو کوئی بندوق ماریں، یا جو بھی ان کے کوئی پاس چیز ہے، کوئی لکڑی، کوئی، یا پولیس کو بتائیں، یا کسی طرح سے بھی ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں، تاکہ اس طرح سے لوگ بے یار و مددگار لٹتے نہ رہیں۔ لیکن نہیں، ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ میں کیوں رکوں، میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کروں، یہ لٹ رہا ہے نا، دوسرے لمحے وہی لٹ رہا ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر برائی کو نہ روکا جائے تو اس طریقے سے برائی غالب آ جاتی ہے۔ اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے سمجھایا ہے، فرمایا کہ اگر تم برائی کو نہیں روکو گے، برے لوگوں کو نہیں روکو گے اور نیکی کی بات نہیں پھیلاؤ گے، تو فرمایا کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک کشتی ہو اور اس کی 2 منزلیں ہوں، نیچے اوپر کی، تو نیچے والے اوپر والوں کو کہیں کہ ہمیں پانی دو،
اور وہ اوپر والے کہیں کہ نہیں ہم تمہیں پانی نہیں دیتے، تو نیچے والے یہ سوچ کے کہ چلو یار یہ تو پانی ہمیں نہیں دے رہے، تو ہم اس کشتی میں نیچے سے سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں، اور اوپر والے دیکھ رہے ہوں کہ نیچے والے کشتی کی نچلی منزل میں جو سوراخ کر رہے ہیں پانی لینے کے لیے، یہ تو ڈبو دے گی ہمیں، یہ بھی ڈوبیں گے، گو کہ یہ پہلے ڈوبیں گے لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کو نہیں روکتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوراخ کر رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کر رہے، اب نہ وہ ان کو روکتے ہیں نہ اس کا کوئی تدارک سوچتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ پہلے وہ ڈوبیں گے، ساتھ یہ بھی ڈوبیں گے، اس طرح سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ معاشرے کی تباہی اسی طرح فرمایا ہوتی ہے کہ جب کچھ برے لوگ جو ہیں وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اگر ان برے لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں تو پھر وہ سارا معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو یعنی برے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی یعنی سکون کی نیند نہیں سو سکتے ہیں، ان کے گھروں میں ڈاکو آ کے ان کی عزتیں لوٹ جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ جاتے ہیں، روڈوں پہ ان کو لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو عذاب دینا چاہتا ہے، اس پہ عذاب کے فرشتے بھیجتا ہے کہ ان کو عذاب سے دو چار کر دو، ان کو ہلاک کر دو۔ فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو راتوں دنوں میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، باوجود ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کہ پروردگار تیرا ایک بندہ یہاں وہ بھی ہے جو ہر وقت تجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب کی ابتدا اس نیک بندے سے کرو، اس لیے کہ اس نے صرف ذاتی حد تک اپنی نیکی کو رکھا، اس نے دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیا، اس نے دوسرے لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے برے لوگوں کو دیکھ کر کبھی یہ بھی نہیں کڑا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا برائی کا۔ لہٰذا عذاب کی ابتدا اس سے کرو، اس کو ہلاک کرو اور ساری بستی کو بھی ہلاک کر دو۔ تو بئی وجہ ہم سب مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم لوگ دین حق کی ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو بھی ہمارا کردار بنتا ہے اس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی ذات سے پہلے، یعنی اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کریں، پھر گھر پر، اور اسی طرح سے باقی۔ تو جہاد کا جو مدعا ہے یا مقصد ہے وہ ٹوٹلی یہی ہے کہ جب یہ موقع آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یا اسلام کو مٹانے کے لیے دشمن آ جاتا ہے، تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دشمن چونکہ طاقتور ہے تو اس لیے ہم دب جائیں، ہم ڈر جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال میں اتنی جنگیں نہ کرنی پڑتی، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی تعداد میں جنگیں نہ کرنی پڑتی، اور نہ ہی ان کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑتی، نہ اتنے بندے شہید کروانے پڑتے، بلکہ آپ آرام سے بیٹھ جاتے، ان کو کہے کچھ دے دلا کے اور ان کی کچھ مان کے تو اس طرح کر لیتے۔ نہیں، جب حق و باطل کی پیکار آئے گی، یعنی ٹکراؤ ہوگا، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، مسلمانوں اطاعت اگر کرو گے نا تم کفار کی، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، وہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ خائب و خاسر ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھاؤ گے، یعنی پھر تم اتنا بڑا نقصان اٹھاؤ گے، اتنا بڑا خسارہ اٹھاؤ گے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب دین نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں رہا، جب دین نہ رہا تو پھر کیا رہا؟ دنیا کے اندر کتنی بھی تمہیں دولت مل جائے، کامیابی مل جائے، امن و سکون مل جائے، لیکن اگر تم نے دین اپنا چھوڑ دیا، دین قربان کر دیا، ایمان قربان کر دیا، تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا کچھ نہ رہا، پھر تم کچھ بھی اس دنیا کا لے لو لیکن بہرحال آخرت تمہاری تباہ ہو گئی، تم نے جہنم کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔
اس لیے دین کو، ایمان کو مضبوطی سے تھام لو، دین ایمان کو کبھی بھی ضائع مت کرنا۔ لہٰذا ان تطیعوا الذین کفروا کے اندر جو سبق ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ کفار کی کبھی بھی اتباع نہیں کرنی ہے، کفار کو فالو نہیں کرنا ہے برے کاموں میں۔ مطلب کفار جو ہیں اگر وہ یہ کہیں کہ تم سود کھاؤ، تم زنا کرو، تم اسلامی نظام کو نافذ نہ کرو، تم دین کو فالو نہ کرو، اسلام کو فالو نہ کرو، تو ایسا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ دین کو فالو کرنے میں ہی تمہارا بھلا ہے، تمہاری اصل کامیابی ہے۔ بل اللہ مولاکم، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے۔ وہو خیر الناصرین، وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ مطلب اللہ کو چھوڑ کر تم کس کے بلبوتے پر تم کامیابی حاصل کر سکو گے؟ اگر تم کفار کو راضی کرنے میں لگ جاؤ گے تو ظاہر اللہ کو چھوڑ بیٹھو گے۔ کفار تو اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو دولت اس لیے نہیں دی ہے کہ کفار جو ہیں وہ کوئی نیک لوگ ہیں، بئی وجہ اللہ نے ان کو اتنا مال یا اتنی دولت دے رکھی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، کہ ہم نے ہر ایک کو، مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، نیک ہو، بد ہو، سب کو اس دنیا سے حصہ دینا ہے، سب کو اس دنیا کے اندر آباد کرنا ہے، پیدا کرنا ہے، مال، اولاد، صحت، تندرستی، حکومت، یہ سب کچھ دیں گے۔ لیکن اس میں آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دنیا سے اتنا حصہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو اتنا کچھ دے رہے ہیں، دنیا کی رونقیں، مال و دولت، زیب و زینت، تو یہ کوئی ان کے لیے بھلی بات ہے، بلکہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ دنیا کا سارا کچھ اس لیے ان کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو۔ مطلب یہ وہ سارا کچھ کریں گے تو ان کے لیے ثابت ہوگا نا کہ یہ جہنم میں جانے کے مستحق بنے ہیں، وہ کچھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو جو بھی آگے ملنا ہے وہ ملنا ہے۔ تو یہاں ظاہر اچھا یا برا جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں جنت یا جہنم ملنی ہے۔ اگر ہم کچھ کریں گے نہیں تو پھر کیسے ثابت ہوگا کہ ہم کس چیز کے مستحق بنے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بل اللہ مولاکم، اللہ جو تمہارا مولا ہے، اللہ جو تمہارا آقا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین تمہارا یعنی مددگار ہے، تمہارا خدا ہے، تمہارا عطا کرنے والا ہے ساری نعمتیں۔ تو پھر کیا رہا کہ اگر کفار تمہیں چھوڑ دیں یا کفار تم سے ناراض ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر تم ان کو راضی کرنے اٹھو گے تو وہ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوگے جب تک کہ تم اپنے دین کو چھوڑ نہ دو، اور اگر دین کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کو چھوڑ دو گے، جب اللہ کو چھوڑ دو گے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر تم اور وہ ایک ہو جاؤ گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، ہم کفار کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ مطلب کفار کتنے بھی طاقتور ہوں، کتنے بھی تعداد میں تم سے زیادہ ہو جائیں، کتنی بھی بڑی قوت ان کے پاس آ جائے، مشرک ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی تمہارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ تمہارے دلوں میں ان کا روب اور دبدبہ ایسا رہے گا کہ وہ کبھی بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے کہ وہ تمہیں زیر کر لیں گے۔ چنانچہ یہ جو ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 سالوں میں، یعنی 22-23 سال انہوں نے جنگ لڑی افغانستان میں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب مسلمان شاید کمزور ہو گئے ہیں، اب بدعملی کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے لڑنے کی وجہ سے اور فرقہ بازی کی وجہ سے اور سیاسی طور پہ بھی یہ یعنی انتشار کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو چکے ہوں گے، تو ان کو جو ہے زیر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے کیا کہ لیبیا کو، شام کو، عراق کو
اور پھر جو ہے وہ افغانستان کو تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے ہم ان کو کچا چبا لیں گے. لیکن جہاں بھی انہوں نے دیکھا، ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایمان کچھ موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت بھی یہ دکھا دیا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم رعب ڈال دیں گے مسلمانوں کا، اسلام کا، اللہ کا کافروں کے دلوں میں. تو یہ رعب تھا کہ وہ خود پیٹ پھیر کے بھاگے، ورنہ ان کو کسی نے نہیں بھگایا. مطلب یہ ہے کہ افغانیوں کے پاس کوئی توپ تلوار ایسی نہیں تھی جو ان کے پاس نہیں تھی، تو اس لیے ان توپوں تلواروں سے رو کے ڈر کے وہ جو ہے وہ بھاگے تھے. نہیں، ان کو پتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ایٹم بم ہے، نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں جنگی، نہ ان کے پاس کوئی اسکڈ میزائل ہیں یا کوئی ایسا کوئی چیز ہے ان کے مقابلے کی. یہ تھا وہ ایمانی رعب جو اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ بھئی ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. یہ کوئی ایسی مخلوق ہے خدا کی کہ ان کو ہم 22 سال تک مار مار کے پہاڑوں تک تو ہم نے پگھلا دیا، لیکن یہ ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، نہ ڈرتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں، نہ چھپتے ہیں، نہ مرتے ہیں. ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور سچ بھی یہی ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگے. اور یہی چیز اللہ نے بدر میں دکھائی، یہی چیز اللہ نے احد میں دکھائی، خندق میں دکھائی اور حنین میں دکھائی. اور مسلمانوں کی جو غلطیاں تھیں جیسے احد میں یا حنین میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی کہ جہاں جہاں بھی ان سے غلطیاں ہوئی ان کو بھی دکھایا کہ دیکھو یہ غلطیاں آئندہ سے نہیں کرنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ نے جو ایک چیز اس آیت میں بیان فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، جو ہم نے ابھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لی اور ماضی میں بھی دیکھی کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، اسلام کا رعب ڈال دیتا ہے کافروں کے دلوں میں. اور اس کی بیسک وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ سچ یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے اس پیغام کو جان لے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اس مسلمان نے تو اللہ سے سودا کر لیا ہے اپنی جان دے کے جنت حاصل کرنے کا. اور جنت اتنی سستی کہ انسان کی جان تو ویسے ہی جانی ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان نے آج مرے یا 100 سال بعد مرے، لیکن مرنا ہے. تو اب اگر وہ کہے کہ یا اللہ تو جس وقت چاہے میری جان لے لے، یعنی میں تیری راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جنت دے دے. اب وہ بندہ جو ہے وہ چل پڑے، تو اب یہ کہ اللہ کی مرضی کو اس کو شہادت دے، اللہ کی مرضی اس کو غازی بنا دے. لیکن بندے کا جب یہ سچا جذبہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جو وعدہ کیا جنت کا وہ عطا فرما دیتا ہے. اب یہ جب ایمانی قوت انسان کے، مسلمان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر تو واقعی ڈرنا چاہیے کافروں کو، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تو یہ چیز ہے نہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، یعنی مسلمان کو جو اللہ سے امید ہے یہ جان دینے کے بدلے میں جنت، کافر کو تو یہ ہے ہی نہیں، اس کے دل و دماغ میں تو نہیں ہے یہ. چنانچہ جو لوگ یہاں لڑنے آئے تھے بدر کے یا احد کے یا افغانستان کے میدانوں میں، ان کو کہاں یہ امید تھی کہ ان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی. گو کہ وہ بھی اپنے مذہب کے مطابق کچھ سوچتے تھے، مگر وہ ان کا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں اس لائق کہ جو مسلمان کا عقیدہ ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اسلام کا، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور بئی وجہ وہ تمہارے سامنے کبھی بھی نہیں ٹھہر سکیں گے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھ لیا یہ، اور اب حال میں بھی ہم نے دیکھ لیا، اور یہ وعدہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمان انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان کے جذبے سے سرے شار ہو کے کافروں کے مقابلے میں نکلیں گے تو پھر کبھی بھی کافر ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، بلکہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوں گے، جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور پھر اللہ نے بھی فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ تو دنیا ہے نا کہ یہاں یہ تم چیزیں کچھ دیکھ رہے ہو، لیکن ان لوگوں کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. یعنی ظاہر ہے اب ان کو یہ جو ٹھکانہ دیا جانا ہے وہ ادھر کچھ کریں گے تو ادھر جہنم میں جائیں گے. خواہ مخواہ ان کو جہنم میں ڈالا تو وہ کہیں گے
ہمیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو وہ یہ ثابت کر کے جائیں گے کہ تم نے یہ کارروائیاں کی تھی، تم نے اللہ کے بندوں کو مارا، تم نے اللہ کی دشمنی اس طرح سے مول لی کہ تم نے اللہ کے بندوں کو جینے کا حق ہی چھین لیا تھا، تو لہٰذا اب اگر تمہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ خود تمہارے کرتوت ثابت ہیں جو تم کو بھی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔